کل کیا بننے جا رہا ہے عدالت سے؟ حکم آئے گا؟ کوئی ٹائم فریم کے حوالے سے ڈائریکشن جائے گی گورنرز کو؟ کیا ہوگا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آج یہ ساری تفصیل کے بعد ری کانسٹیٹیوشن بینچ کا آرڈر ہو گیا، اور ری کانسٹیٹیوشن میں 2 جج صاحبان جس کے اوپر اعتراض آیا تھا اور وہ پی ڈی ایم کی طرف سے جو اپلیکیشن آئی تھی، اس میں مین چیز یہ تھی کہ انہوں نے اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر دیا ہے. تو جب مائنڈ ڈسکلوز کر دیا ہے دے شوڈ ناٹ بی پارٹ آف دی، پھر انہوں نے ریکیوز کر لیا کہ ہم جج صاحب نے اختلافی نوٹ میں بھی لکھا ہے کہ ان کی جو نون ہے پوزیشن. جی. دوسری بات، پھر 2 باقی جج صاحبان تھے جس میں یحییٰ آفریدی صاحب، انہوں نے بھی کہا ہے کہ 184(3) کا کیس نہیں بنتا، اس لیے فردر پروسیڈ کرنے کی میری طرف سے اس میں بیٹھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میرا ایک اوپینین آ گیا ہے. اسی طرح یحییٰ عطر من اللہ صاحب کا. اس لیے پھر جب آیا اللہ صاحب نے خود کو ریکیوز نہیں کیا، لیکن ان کو پھر اوپینین ٹو دیٹ ایکسٹینٹ آ گئی تھی کہ انہوں نے اور جب نیا بینچ کانسٹیٹیوٹ ہوا اس میں وہ شامل ہوئے. مجھے اس پہ ویسے سرپرائز ہوا ہے کہ کیوں شامل ہوئے. وہ پروبیبلی اسی پرنسپل کو کہ چونکہ انہوں نے اپنا ایک مائنڈ ڈسکلوز کر دیا جب ریکنسٹرکشن یحییٰ آفریدی نے بھی آئی تھنک ریکیوز نہیں کیا، اور نہیں انہوں نے یہ کہا ہے، یحییٰ آفریدی صاحب نے یہ کہا ہے کہ میں چونکہ اس پارٹ میں اپنی اوپینین دے چکا ہوں، فردر میرا اس میں بیٹھنے کا کوئی، لیکن انہوں نے کہا نا میں ایٹ دی ڈسپوزل آف دی چیف جسٹس ہوں. یہ تو نہیں کہا کہ ریکیوز کر رہا ہوں. نہیں وہ نہیں کہا، لیکن لینگویج سے یہ لگتا ہے کہ وہ ہی از ناٹ ڈونٹ وانٹ ٹو بی پارٹ آف، کیونکہ اس کی فائنل فائنلنگز بھی ہوئی. انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریے، بہت بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں یہ جو سپریم کورٹ کے سامنے. جی ٹھیک بات ہے، بہت بڑی ڈیولپمنٹ تھی، اور ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ انٹرم سطح پہ یہ اوپینین نہیں آنی چاہیے تھی. اصولی طور پر یہ سارے جج صاحبان سنتے ہیں آرگومنٹس، اور اس کے بعد فائنلی جس جج صاحب کا بھی جو اختلافی نوٹ ہوتا وہ بعد میں آتا تو زیادہ بہتر ہوتا. لیکن چونکہ پہلی پیشی پہ آ گیا تو اس وجہ سے پھر جب ری کانسٹیٹیوشن میں آئے عام طور پر کل کیا فیصلہ سوچتے ہیں، کیا نظر ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ کورٹ نے آج آتے ساتھ ہی کہہ دیا کہ جی ہم نے اونلی 1 کوسچن کی طرف جانا ہے. آئین کہتا ہے 90 ڈیز، تو 90 ڈیز ہم اس میں چینج نہیں کریں گے. اب دیکھنا صرف یہ ہے کیا پریزیڈنٹ کی پاور ہے انڈر سیکشن 57(1) جو اس نے پاور ایکسرسائز کی ہے، ویدر اٹ از لافل، یا گورنر نے کرنی، جو گورنر نے انڈر آرٹیکل 105 ریڈ ود آرٹیکل 112 انہوں نے جو پاور ایکسرسائز کی ہیں کرنی تھیں کے پی کے والے نے یا لاہور پنجاب والے نے، وہ انہوں نے درست طور پر کہا ہے پنجاب نے کہ میں اس میں میرا کوئی اختیار نہیں ہے کہ میں نے ڈیزالو نہیں کیا تو میں کیوں پاور اگر سپریم کورٹ یہ محسوس کرتی ہے کہ گورنرز کو کرنا تھا تو پھر کیا سپریم کورٹ انہیں ڈائریکشن جاری کرے گی؟ دیکھیں 2 باتیں ہیں. ایک یہ ہے کہ اگر فرض کرو اس نتیجے پہ پہنچتی ہے کہ گورنر جو پنجاب تھا اس نے تو توڑی نہیں ہے، اس لیے اس کی پاور تو ان کا پوائنٹ آف ویو جینون ہے. اب آگے آتے ہیں، وہ تو ہو گیا 105 آرٹیکل 112. آگے آتے ہیں 218 219 والی آرٹیکل، جس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اختیار ہے کہ وہ آرگنائز کرے، الیکشن کرے، اس کو کنڈکٹ کرائے، سارا کچھ. وہ پاور بھی ایکسرسائز نہیں کی، ان کے بقول یہ گورنر کا اختیار ہے. پھر جب یہ دونوں نے اپنی پاورز ایکسرسائز نہیں کی تو پھر جو اسٹیچوٹ کے تحت دی جانے والی پاورز ہے سیکشن 57(1) کی، وہ اس حد تک درست ہے یا نہیں ہے، اس بات کا امکان ہے کہ وہ کہیں کہ یہ پاور برابر ٹھیک ایکسرسائز ہوئی ہے. اب آتے ہیں کے پی کے کا معاملہ مختلف ہے. کے پی کے میں پاورز ہیں انڈر آرٹیکل 105 گورنر کی. اب گورنر فرض کرو جو کہ آئینی عہدہ ہے، وہ اگر اپنی پاور ایکسرسائز نہیں کرتا تو کیا ہوگا؟ اس کے اوپر جو آئین جواب دیتا ہے وہ دیتا ہے آرٹیکل 218 میں، 219 میں. پھر یہ ذمہ داری بن جاتی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی، اور اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی ڈیٹ نہیں دیتا تو پھر تیسری سطح پہ پھر وہ ذمہ داری بن جاتی ہے صدر پاکستان کی آفٹر کنسلٹیشن ود دی الیکشن کمیشن. اب دیکھنا یہ ہے کہ عدالت ان تینوں چیزوں کو ساتھ لے کے کیا وہ حکم دیتی ہے کہ کیا یہ ڈیٹ ایکسرسائز انہوں نے دی ہے درست ہے یا غلط ہے، اور اگر یہ غلط ہے تو پھر وہ گورنر کو ڈائریکشن دیں گے کہ آپ اس پیریڈ کے اندر کوئی ڈیٹ دیں.